سب نے اللہ کو ناراض کر دیا، عربی ہوں یا اجمی ہوں۔ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو میرے رسول کی اتباع کرو، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرو، ایسی محبت کہ تمہاری اولاد کی محبت سے بڑھ کر۔ یہ ربیع الاول شروع ہوا چاہتا ہے، اس میں جو یہ قوم تماشے لگائے گی ان میں سے کوئی چیز نبی علیہ السلام کی تعلیم سے نہیں۔ آج اگر کوئی سچے دین کو قبول کرتے تو کہتے ہیں وہابی ہو، ایک کام اللہ کے نبی نے کیا ہی نہیں، آپ وہ کر بیٹھے اور کہیں اس میں حرج کیا؟ یعنی جملہ بولتے میں شرم نہیں آتی؟ جو بدعت کے مرتکب ہوتے ہیں ان کی گمراہی کا یہ سب سے بڑا نقطہ ہے۔ اب کوئی نئی چیز نعمت نہیں ہو سکتی، زحمت ہوگی، لعنت ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہدیہ واستنى بسنتہ وسار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے ہمارے ہدایت کے لیے انبیاء کرام کی بعثت کا سلسلہ تجویز فرمایا، اور انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی خاتم الانبیاء اشرف الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بعثت جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھرپور دلیل، ورنہ آپ کی بعثت سے قبل جو دنیا بھر کے حالات بن چکے تھے وہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن چکے تھے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم میں ان اللہ نظر الی اہل الارض فماقتهم عربهم وعجمهم، اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو دیکھا، ان کے دلوں کو، ان کے کردار کو دیکھا، سب نے اللہ کو ناراض کر دیا، عربی ہوں یا اجمی ہوں۔ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس کو دیکھ کے اللہ خوش ہوا، الا بقایا اہل الکتاب، چند اہل کتاب موجود تھے جو تورات یا انجیل پر عمل پیرا تھے، مگر وہ انگلیوں پر گننے جیسے تھے، باقی پوری دنیا گمراہی کا شکار تھی، نہ عقیدے کی سلامتی تھی، نہ اخلاقی قدریں تھیں، نہ عمل تھا، نہ کردار تھا۔ وہ ہر بندے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی حجت قائم ہو چکی تھی۔ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے جو رحمت سے بھرا ہوا۔ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے پہلے، اپنے بندوں کے ساتھ پہلے رحمت کا معاملہ کرتا ہوں، غصے کی نوبت بعد میں آتی۔ اگر بندے مان لیں، قبول کر لیں، پھر بہت بڑی رحمت کے مستحق بن جائیں گے، اور اگر ہٹ دھرمی پر قائم رہیں تو پھر میرے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے عذاب کی حجت ہر بندے پر قائم ہو چکی تھی، اللہ نے عذاب نہیں دیا، رحمت کا معاملہ فرما دیا، اور وہ ہے نبی علیہ السلام کی بعثت۔ اللہ نے ایک ہستی کو چنا جو سب سے بہتر تھی ہر لحاظ سے، انہیں منتخب کیا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، ان کو مبعوث فرما دیا، اور ہمیں یہ ہدایت دے دی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اس شخصیت کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تمہاری ہدایت اسی شخصیت کے ساتھ مربوط ہے، اس کی پیروی ہو، اس کی اتباع ہو، اس کی اطاعت ہو، یہی شخصیت تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملائے گی۔ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت، ان کی اتباع اللہ کی محبت۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت کرنے والا اللہ کی اطاعت تک پہنچ جائے گا۔ یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہے، نہ کسی کے باپ کو، نہ کسی کے دادا کو، نہ کسی کے پیر و مرشد۔ یہ مقام واحد ایک شخصیت کو حاصل ہے، وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام، جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت، جو شخصیت اور ذات بندوں کو اللہ سے جوڑتی اور ملاتی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجیے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو میرے رسول کی اتباع کرو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں کسی بندے کو اللہ کی محبت مل جائے۔
اور یہ راستہ بھی نبی علیہ السلام کی اتباع کا راستہ ہے، ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ وہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی محبت ہے۔ یہ وہ شخصیت جو بندوں کو اللہ سے جوڑتی اور ملاتی۔ راست تعلق قائم کرو نبی علیہ السلام کی ذات اور آپ کی شخصیت کے ساتھ۔ یہ ربیع الاول شروع ہوا چاہتا ہے، اس میں جو یہ قوم تماشے لگائی، ان میں سے کوئی چیز نبی علیہ السلام کی تعلیم سے نہیں ملی، نہ صحابہ کے کردار سے۔ ایک چھوٹا سا قصہ ذہن میں آ رہا ہے جو ہمارے تعلق بالرسول کی جہدوں کو متعین کرے گا، وہ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ یہ قصہ ہے ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، عیسائی تھے یہ، مسیلمہ کذاب کے علاقے میں ان کی رہائش تھی یمامہ، اور اپنے گھر سے عمرے کے سفر کے لیے نکلے تھے۔ یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد کا، اور نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کرنے کے بعد ایک سریہ بھیجا، ایک لشکر چھوٹا سا مسیلمہ کذاب کے علاقے یمامہ کی طرف، حالات کی آگاہی کے لیے اور ترسب کے لیے۔ وہ سریہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے مدینہ لوٹ رہا تھا، سامنے ثمامہ بن اسال آ کے ملاقات ہو گئی اس سے، اور اس کو گرفتار کر لی، کیونکہ جہاد کھلے عام جاری ہو چکا تھا، پوری دنیا پر حجت قائم ہو چکی تھی کہ اب جنگ جاری ہے، تم ہم مارو، ہم تمہیں ماریں، تم پر حملہ کریں، تم پر حملہ کریں۔ کسے گرفتار کر لی اور گرفتار کر کے مسجد نبوی میں لے آئے اور ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، اور نبی علیہ السلام کو خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ سے ملنے کے مسجد نبوی کے ستون سے بندھا ہوئے، بڑے اخلاق سے پوچھا، ما بالک یا ثمامہ، ثمامہ کیا حال ہے، اس کی خیریت دریافت کی۔ وہ غصے سے بفرا ہوا بیٹھا تھا، کہتا ہے کہ ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم شاکرا، میں گرفتار ہو چکوں، مجھے تم قتل کر دو گے، اگر قتل کر دو گے میرا خون سستا نہیں ہے، یہ میرے قبیلے کے ساتھ اعلان جنگ ہوگا، میری قوم بدلہ لے گی، میرے خون کو رائیگاں نہیں چھوڑے گی۔ وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ شَاكِرًا، اور اگر مجھے احسان کر دو، مجھے آزاد کر دو، تو میں احسان فراموش نہیں ہوں، بلکہ بڑا قدردان ہوں، احسان کا بدلہ دیتا ہوں۔ آپ نے اس کو چھوڑ دیا، حالانکہ حراست میں ہے، گرفتار ہے، اتنی بے باکی اس کی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بھی تو خلق عظیم کے مالک، اس کو چھوڑ کر آئے۔ اگلے روز پھر نبی علیہ السلام تشریف لے، پھر پوچھا، ما بالک یا ثمامہ، ثمامہ کیا حال ہے، اپنی خیریت بتاؤ، اپنی طبیعت کا بتاؤ۔ پھر غصے میں بیٹھے، ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم شاکرا، میری وہی بات، قتل کر دو گے تو بدلہ لو گے، میری قوم بدلہ لے گی، اور اگر چھوڑ دو گے تو احسان کا بدلہ دو۔ پھر چھوڑ دیا آپ، تیسرے دن پھر آئے، اب اس کی خیریت نہیں پوچھی، بلکہ صحابہ کو حکم دیا کہ ثمامہ کو آزاد کر۔ ان 2 دنوں میں وہ مسجد نبوی میں صحابہ کا اخلاق دیکھ چکا تھا، ان کا کردار دیکھ چکا تھا، اور ان کا ایک عبادت کا نظام، نماز کی پابندی، نماز کا طریقہ، ہر چیز دیکھ چکا، بڑا متاثر۔ اب آزاد ہو گیا، حالانکہ اب وہ چاہتا تھا کہ مجھے پوری زندگی غلامی مل جائے، مجھے گرفتار ہی رکھو۔ جو منظر میں دیکھتا ہوں بڑا متاثر کن ہے، اب جب کہ میں اسیر بن رہا ہوں، اسیر بننا چاہتا ہوں، تو مجھے آپ نے آزاد کر دیا۔ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا دین قبول کرنا چاہتا ہوں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ قریب ایک باغ تھا، اس میں پانی کا چشمہ تھا، وہاں ان کو لے جایا گیا، غسل کیا، اور آ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ
اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جتنے ہیں سارے جھوٹے ہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد تعلق بالرسول کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ ہم اسلام قبول کیے ہوئے، کوئی 50 سال سے، کوئی 60 سال سے، کوئی 100 سال سے، کسی کا اسلام سے 20 سالہ تعلق ہے، کسی کا 30 سالہ تعلق ہے، ثمامہ کا پہلے دن کا تعلق، آج پہلا دن اسلام قبول کر، اب اس کی باتیں سنیے۔ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے قبل میرے نزدیک سب سے زیادہ نفرت کے قابل آپ کا چہرہ تھا۔ اب جب میں نے اسلام قبول کیا، ایسی دل کی کایا پلٹی ہے اور ایسا قلبی کیفیت میں انقلاب آیا ہے کہ کائنات میں سب سے پیارا چہرہ آپ کا بنا، میرے باپ سے بڑھ کر، میرے دادا سے بڑھ کر، میرے قبیلے قوم سے بڑھ کر سب سے محبوب چہرہ آپ کا بنا۔ اور آپ سے آج سے کچھ وقت قبل، آج سے قبل جو کل گزرا، سب سے زیادہ نفرت کے قابل شہر یہ مدینہ تھا، مجھے شہر سے نفرت تھی، اس کے در و دیوار سے نفرت تھی۔ جیسے اسلام قبول کیا، ایسی کایا پلٹی ہے کہ سب سے پیارا شہر مدینہ بن چکا، مدینہ منورہ سب سے پیارا شہر، اور آج سے قبل سب سے زیادہ نفرت کے قابل آپ کا دین تھا، دین اسلام۔ جیسے میں نے آپ کی غلامی قبول کی، اسلام قبول کیا، تو سب سے زیادہ پیارا دین اسلام بن چکا۔ یہ ہے تبدیلی اسلام قبول کرتے ہی۔ اسلام قبول کرنے والا اب سب سے زیادہ محبوب کس کو قرار دے گا؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ سب سے پیارا شہر کس کو قرار دے گا؟ مدینہ منورہ کو۔ سب سے محبوب دین کس کو قرار دے گا؟ دین اسلام۔ اسلام قبول کرنے کا پہلا دن ہے، اور کیا تبدیلی رونما ہو چکی، کیا اس کے تصورات ہے، کیا اس کا عقیدہ بن چکا کہ سب سے بڑھ کر محبوب شخصیت محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ اور واقعی یہ ایمان کی علامت ہے۔ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرو، ایسی محبت کہ تمہاری اولاد کی محبت سے بڑھ کر، تمہارے ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر، اور پوری دنیا کی محبت سے بڑھ کر۔ یہ ثمامہ کے اندر انقلاب ہے، آپ کی محبت پیدا ہوگی، آپ کے چہرے کی محبت پیدا ہوگی، آپ کی شخصیت کی محبت پیدا ہوگی۔ یہ اسلام قبول کرتے ہی پہلا جو ایک نکتہ تھا۔ اور واقعی اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی محبتوں کو چیک کر، یہ محبتیں کس کس سے ہیں؟ یہ محبتیں اب تابع ہوں گی اللہ اور اس کے رسول۔ اب محبت کس سے کرنی، کس سے باقی رہنی، باقی رکھنی؟ اس سے جس سے اللہ کو محبت اور اللہ کے رسول کو محبت۔ اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے، ہر اس شخص سے محبت کرو جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے، اور ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، قابل نفرت ہے، اس سے نفرت اور عداوت قائم کرو۔ اس کو الولاء والبراء کہتے ہیں۔ ایک جملہ آپ کے ذہنوں میں مشہور ہوگا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ یہ جملہ حدیث ہے نبی علیہ السلام۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے عداوت۔ اور ثمامہ بن اسال نے اسلام قبول کرتے ہی اس عظیم عقیدے کا اظہار کیا کہ سب سے زیادہ محبت کے قابل آپ بن چکے، آپ کا چہرہ بن چکے۔ اگلی بات سنی، نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں تو عمرہ کرنے جا رہا تھا گھر سے، جبکہ میں عیسائی تھا۔ آپ کے ساتھیوں نے گرفتار کر لیا، میں مدینے لایا گیا۔ اب یہ عمرہ مکمل کروں یا نہ کروں؟
جس دین کو قبول کیا اس دین میں عمرہ ہے یا نہیں، یہ ہے فکر۔ عبادت جیسی چیز بھی آپ سے پوچھ کے کرنی، یہ نہیں کہ اچھی چیز ہے عبادت ہے کر لو، اچھا ہی تو ہے خیر ہی تو ہے۔ جو بدعت کے مرتکب ہوتے ہیں ان کی گمراہی کا یہ سب سے بڑا نقطہ ہے۔ اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، یہ حرج تو حرج اس کا مقابلہ کر سکتے؟ ایک کام اللہ کے نبی نے کیا ہی نہیں، آپ وہ کر بیٹھے اور کہیں اس میں حرج کیا؟ یعنی جملہ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ سب سے محبوب شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، کیسے ممکن ہے اللہ تعالیٰ اپنی محبوب شخصیت کو ایک عمل سے محروم کر کے آپ کو دے دے؟ 14ویں صدی کے لوگ نبی علیہ السلام سے وہ نیکی مس ہو جائے اور آج لوگوں کو مل جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ انا اول العابدین، کوئی بھی عبادت ہوگی پہلے میں کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں تمہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین مکمل کر دیا اور آج میں نے اپنی نعمت تمام کر دی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ دین کے تعلق سے عبادت کے تعلق سے جو چیز نعمت ہو سکتی میں نے پوری کر دی، نعمت تمام ہو چکی ہے، اب کوئی نئی چیز نعمت نہیں ہو سکتی، زحمت ہوگی لعنت ہوگی۔ اور سمام نسال کی فکر دے عمرہ کرنے جا رہا ہوں، چلا جاؤ، عبادت ہی تو ہے۔ بیت اللہ کی زیارت ہوگی، بیت اللہ کا طواف ہوگا، نہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ جو دین میں نے قبول کیا، آپ کی غلامی قبول کی، تو آپ کے دین میں عمرہ ہے یا نہیں؟ کہا کہ بالکل ہے، بشارت دی، تم جاؤ عمرہ کرو، ہمارے دین عمرہ ہے۔ دو چیزیں ہوگی، اسلام قبول کر دی، کیا انقلاب پیدا ہوگا؟ محبت جاگ اٹھی اور یہ دل محبت سے لبریز ہو گیا، کس کی؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام، دین اسلام، مدینہ شہر۔ اور جہاں تک عبادت کا تعلق ہے تو آپ سے پوچھا جائے یہ عبادت کروں یا نہ کروں، یہ عمل کروں یا نہ کروں، آپ کے دین میں یہ عمل ہے یا نہیں؟ اور آپ نے اجازت دی کہ بالکل ہمارے دین میں عمرہ ہے، بڑے شوق سے آپ جائیں، جا کے عبادت کریں۔ آگے چلیے، عمرے کی غرض سے مکہ پہنچ گئے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکہ میں جو گندم آتی تھی وہ یمامہ سے آتی تھی، اور سمامہ ہی گندم کا تاجر تھا اور مکہ والوں کو گندم سپلائی کیا کرتا۔ وہ مکہ کے گندم کی ایجنسی سمامہ کے پاس جو یمامہ سے آتی تھی۔ اب یہ سمامہ مکہ پہنچ گیا، تعارف تو تھا، تجارت کا ایک رابطہ، لین دین، تعارف تو تھا، خبر پہلے پہنچ چکی کہ سمامہ نے اسلام قبول کر لی، اسلام قبول کر لی۔ اب سارے مکہ والے جمع ہو گئے کہ سمامہ آ رہا ہے اسلام قبول کر کے، اس کو ہم آر دلائیں گے، تانا دیں گے کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ اب مکہ والے جمع ہیں اور سمامہ داخل ہو گئے، اور سمامہ کو دیکھ کر مکہ والے یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ سبوتا سبوتا سبوتا، کہ سمامہ تم صابی ہو گئے، سمامہ تم صابی ہو گئے۔ اس دور میں صابیوں سے بولتے تھے جو باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو قبول کرے۔ تم نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، کسی اور دین میں داخل ہو گئے، سبوتا تم صابی ہو گئے، صابی ہو۔ آج اگر کوئی سچے دین کو قبول کرتے تو کہتے ہیں وہابی ہو۔ صابی اور وہابی کوئی زیادہ فرق نہیں، وزن، صابی ہو گئے تھے۔ سمامہ نے کہا ماں سبو، میں صابی نہیں ہوا۔ صابی کا معنی بے دین ہو گئے، میں بے دین نہیں ہوا، صابی نہیں ہوا۔ ولیکن اسلمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کے سچے نبی کی غلامی قبول کر کے اسلام قبول کیا، صابی نہیں، سچے دین میں داخل ہوئے، اللہ کے سچے رسول کی غلامی قبول کی اور ان کی اطاعت کی۔ اگلی بات سنو، یا اہل مکہ واللہ لا یأتینک محبت حنطۃ حتی یأذن رسول اللہ، میں تمہیں گندم بھیج دوں، تجارت ہے ہماری، اب تمہارے پاس گندم کا ایک دانہ نہیں آئے گا
جب تک اللہ کے نبی کی اجازت نہ دی۔ پوچھوں گا آپ سے، اب جس دین کو قبول کیا ہے، تجارت بھی اس دین کے تابع، ایک دانہ نہیں بھیجوں گا یمامہ سے گندم کا، اللہ کے نبی سے پوچھ کر اگر اجازت مل گئی تو تجارت بحال ہوگی، ورنہ تجارت بھی ختم، سب ختم، دوستی ختم، تعلقات ختم، تجارتیں ختم۔ اب میں نے سچا دین قبول کر لیا، یہ الولاء والبراء کا عقیدہ کتنی پختگی سے۔ اب تجارت بھی نبی علیہ السلام کے تابع ہے، جیسے عبادت آپ کے تابع ہے، آپ سے پوچھ کے عمرہ کرنے، تجارت بھی آپ کے تابع ہے۔ اور واقعی گندم کی سپلائی بند کر دی، سپلائی بند کر دی، مکہ والے فاقوں کا شکار ہوئے، اللہ کے نبی کو اطلاع نہیں تھی، اپنا نمائندہ بھیجا نبی علیہ السلام تک، کفار قریش کہ آپ تو صلہ رحمی کا درس دیتے، صلہ رحمی کا درس دیتے، تو آپ سمامہ کو حکم دے کہ وہ اس تجارت کو بحال رکھے، گندم کی سپلائی کرے۔ تب آپ نے اجازت دی سمامہ کو، تب انہوں نے اس تجارت کو شروع کیا اور بحال کی۔ چھوٹا سا قصہ ہے، مگر اس میں اسلام قبول کرنے کے بعد انسان کی کیا کیفیت ہو، کیا حالت ہو، کیا نوعیت ہو، اور کیسا تعلق بالرسول ہو، یہ بات واضح ہوتی۔ اب سب سے زیادہ محبت کس سے؟ سب سے بڑھ کر محبوب شہر کون سا ہے؟ سب سے بڑھ کر محبوب دین کون سا ہے؟ عبادت کس سے پوچھ کے کرتی، تجارت کس سے پوچھ کے کرتی؟ تو دین دو ہی چیزوں کا نام ہے، عبادت، تجارت، دین اور دنیا۔ دین بھی گزرے گا نبی علیہ السلام سے پوچھ کر، آپ کی تعلیمات کے مطابق، دنیا بھی بسر کریں گے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق۔ یہ چھوٹا سا یہ قصہ سما بن اسال کا، اسلام قبول کرتے ہی فوراً کیا ان کا اتباع کا معاملہ ہوا، کیا محبت کا معاملہ ہوا۔ ہر چیز اللہ کے نبی کے تابع ہے، تجارت بھی آپ کے تابع ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم جناب 50 سال کے مسلمان، دعوے بہت ہے عشق رسول محبت کی، مگر ہمارا نظام کیسا ہے؟ عبادت کا نظام کیسا ہے؟ تجارت کا نظام کیسا ہے؟ سودی کاروبار ہم چھوڑنے کو تیار، حکام تک کہتے ہیں ملک پاکستان کا سودی معیشت کے بغیر گزارا نہیں۔ اللہ سے اعلان جنگ 100 سال کا کہ مسلمان، یہ تعلق بالرسول، یہ تعلق بالرسول کی نوعیت۔ اسلام قبول کرتے ہی ہر چیز نبی علیہ السلام کے تابع، پورا نظام نبی علیہ السلام کے تابع۔ یہ حقیقت میں محبت ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کا مہینہ معروف ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے ان تعلقات کی تجدید کریں، سچا اور حقیقی ایمان لائیں، اطاعت کا بھرپور جذبہ ہو، محبت ہو بھرپور، جیسے اللہ کے نبی چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ کہ میری محبت والدین کی محبت سے بڑھ کر ہو، اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو، اور پوری کائنات کی محبت سے بڑھ کر، تب وہ مومن ہوگا۔ مانا ایک بندے کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہے، مومن ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ ایک بندے کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت تو ہے، مگر وہ اولاد کی محبت سے، ماں باپ کی محبت سے کم ہے، مومن ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ ایک بندے کے دل میں محبت تو ہے، مگر وہ ماں باپ کی محبت اور اولاد کی محبت کے برابر ہے، مومن ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ مومن کون ہے؟ جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر، اولاد کی محبت سے بڑھ کر، جس کا ایک ہی معنی ہے، ایک طرف ماں باپ کی خواہش ہو، اولاد کی خواہش ہو، اور ایک طرف اللہ کے رسول کا فرمان۔ یہ آپ کی محبت کا امتحان ہے، کیونکہ محبت اصل اطاعت کا ہے۔ صحابہ کی جماعت نبی علیہ السلام کے پاس آئی، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اندر چھپی ہوئی ہے، اس محبت کو کیسے پرکھیں، کیسے چیک کریں؟ کوئی فارمولہ ہے ایسا؟ اس محبت کا امتحان ہو سکے، سچا کون جھوٹا کون؟ اس سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں تھا، آپ ناطق وحی تھے، اللہ کی وحی سے بولتے۔ یہ سوال چونکہ بڑا اہم تھا، اللہ کی وحی آ گئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو اور محبت کی صداقت کا ثبوت چاہتے ہو، کسوٹی چاہتے ہو،
فارمولہ چاہتے ہو تو وہ کسوٹی ایک ہی۔ اللہ فرماتا میری محبت کو چیک کرنا چاہتے ہو، سچائی یا جھوٹ، ایک ہی کسوٹی، فاتبعونی، میرے حبیب کی اتباع کر، یہ کسوٹی۔ میرے حبیب کا متبع ہے، اس کی محبت سچی ہے میرے ساتھ۔ جو میرے حبیب کی اتباع نہیں کرتا اس کی محبت کے سارے دعوے جھوٹے ہیں، سارے قصیدے اس کے باطل ہیں۔ اگر اتباع نہیں ہے، اب سب سے بڑھ کر میری محبت، ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، مانا یہی کہ محبت دین میں اطاعت کا نام ہے۔ ایک طرف ماں باپ کی خواہش ہو، اولاد کی خواہش ہو، بلکہ پوری دنیا کی خواہش ہو، اور مقابلے میں اکیلے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہو، تو آپ کی محبت کا امتحان۔ اگر آپ نے دنیا کو ٹھکرا دیا، ماں باپ کی خواہش کو ٹھکرا دیا، اولاد کی خواہش کو ٹھکرا دیا، اور اللہ کے نبی کے فرمان کو سینے سے لگایا، مانا آپ دعوی محبت میں سچے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی سچا ہے، اور اللہ کے حبیب کی محبت سے دعویٰ بھی سچا ہے۔ اور اگر آپ نے نبی علیہ السلام کے فرمان سے منہ پھیر لیا، دنیا کی طرف جھانک کر ہی دیکھ لیا، یا آپ کے ایمان کا امتحان، ناکام ہو رہے ہیں، اور دنیا کی بات کو مان لیا، اللہ کے پیغمبر کی بات کو ٹھکرا دیا، تو یہ محبت کے سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ نہ اللہ کے نبی کی محبت سچی ہے، نہ اللہ کی محبت سچی۔ اپنے محبت کا جو نقطہ ہے اس کو سوچنے کی کوشش، اس پر غور کرو۔ یقیناً یہی ہماری سچی اور حقیقی کامیابی کی بنیاد اور اساس۔ اور سمام نسال کے قصے نے ان سارے حقائق سے پردہ اٹھایا کہ ہمارا کردار بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ اس موضوع پر بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں میں اپنے حبیب کی، اللہ کے رسول کی سچی محبت بسا لیں، وہ محبت جس کی آئینہ دار اطاعت ہے۔ وہ محبت نہیں ہے جو اطاعت سے خالی ہو، اور وہ اطاعت نہیں ہے جو محبت سے خالی ہو۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہو، بلکہ محبت نام اطاعت ہے۔ والتوفیق بید اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔